فقال یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہم تجھے ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، بس 2 منٹ دو، ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا اجازت نہیں، میں نہیں تم سے سننا چاہتا۔ قال فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، تو حدیث نہیں سننی تو ہم بس ایک آیت کتاب اللہ کی پڑھنا چاہتے ہیں۔ قال لا، امام ابن سیرین نے کہا میں تمہاری زبان سے آیت بھی نہیں سننا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مضر نہیں جتنا کہ بد اعتقاد لوگوں کی تقریر و تحریر۔ ادھر ہے کافر کی جنگ، ادھر ہے بد عقیدہ کی تقریر۔ ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، کہ تم ہمارے سامنے اپنے اساتذہ کا نام بتاؤ، یعنی یہ حدیث جو بتانا چاہتے ہو یہ کس سے تم نے سنی؟ اگلے حصے میں کہتے ہیں یہ ہم کیوں پوچھتے تھے، مطلب کیا ہوتا تھا؟ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، سنی دیکھا جائے گا، پیر چننا، استاذ چننا، خطیب، یہ کہ نیٹ سے کس کو سنے، ٹی وی سے کس کو سنے، یہ کس کا لیکچر سنے، کس کی بات سنے۔ یہ وہ زمانہ جب ابھی ملاوٹ مثال کے طور پر 2% ہوئی تھی، اس وقت یہ سکریننگ تھی، اور اب جب 100% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے بعض معاملات میں، تو کس قدر لازمی ہے دیکھا جائے، روزانہ والدین دیکھیں کہ ان کے بچے کس کی بات سنتے ہیں، کہاں سے سنتے ہیں، کس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، سکول میں کس کی بات سنتے ہیں، دوستوں میں سے کس کی بات سنتے ہیں، کیونکہ ہر طرف فتنہ جو ہے وہ بچے نکال چکا ہے، اور فتنوں کی نانیاں دادیاں آگے بہت ترقی کر چکی ہیں۔ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے
تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں 29ویں فہم دین کورس کے سلسلہ میں حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے درس کس کا سنا جائے۔ انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے جس طرح جسمانی خوراک، جسمانی غذا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی زندگی کے لیے روحانی غذا ضروری ہے۔ جسمانی غذا اگر زہریلی ہو جائے تو اس سے جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور روحانی غذا جو ہے اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے تو اس سے جان کے نقصان سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں جسمانی غذا کے لحاظ سے تو کچھ نہ کچھ حکومتوں کی طرف سے بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ فوڈ کے محکمے میں چھاپے مارے جاتے ہیں کہ کہاں ملاوٹ کی جا رہی ہے یا معیاری کھانا نہیں دیا جا رہا، مگر افسوس یہ ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ اہم خوراک ہے روحانی، اس کے چیک اور بینڈلز کے لحاظ سے کوئی اہتمام نہیں ہے، اور جو معاشرے میں گمراہی ہے، فتنے ہیں، انتشار ہے، فرقہ واریت ہے اور فساد اور بگاڑ ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جو خوراک دی جا رہی ہے مسلسل، روحانی خوراک، فکری خوراک، علمی غذا، وہ کافی حد تک ملاوٹ والی ہے یا زہریلی ہو چکی ہے، جس سے نشو و نما کی بجائے موت ملتی ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہ وضع کیا جا رہا ہے اور نہ ایسا ہوتا کوئی نظر آ رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہر بندے کو دعوت ہے کہ جو دلائل ہم اس کے پیش کرتے ہیں اس کے پیش نظر وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، خود بھی اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے حلقہ اثر دوستوں تک جہاں تک وہ کر سکتا ہے وہ اس کا اہتمام کرے کہ زہریلی خوراک سے تو بھوکا رہنا اچھا ہے، کم از کم اس میں ایمان اور جان کو تو خطرہ نہیں پہنچے گا، اور جان بوجھ کے غیر معیاری روحانی خوراک جس پر علمی یا روحانی کا لفظ بولا جاتا ہے، یا پھر جو زہریلی ہو چکی ہے، پائزن ہے، اس کا استعمال، یہ خودکشی ہے، فکری خودکشی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا سورہ انعام کے اندر فرمان ہے، آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیے۔ جس طرح اللہ کے اوامر ہیں قرآن مجید میں، ایسے نواہی بھی ہیں۔ نواہی میں جس طرح پینے کے لحاظ سے ہے کہ شراب سے منع کیا گیا ہے، کھانے کے لحاظ سے خنزیر کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو اسی قرآن میں بیٹھنے کا نصاب بھی بتایا گیا ہے۔ یہ کتنا بھولا ہوا انسان ہے جو کھانے پینے کے لحاظ سے تو قرآن کی حکم کو فالو کرتا ہے، لیکن بیٹھنے کے لحاظ سے قرآن کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ یعنی یہ تو عافیت ہے کہ اگر وہ کھانے پینے کے لحاظ سے اہتمام کر رہا ہے، اور جو وہ بھی نہیں کرتا وہ مزید گیا گزرا ہے، لیکن جو بیٹھنے کے لحاظ سے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ جب صرف بیٹھنا اللہ کو پسند نہیں ظالم کے پاس، کہ تم ظالم کے پاس جا کر بیٹھو، تو پھر ظالم کا پیغام سننا یہ کس طرح اللہ کو پسند ہوگا؟ اور یہاں پیچھے جو تذکرہ آ رہا ہے
اس سے ذرا لفظ ظالم کا تعین بھی ہو جائے، چونکہ ظلم کا بڑا وسیع مضمون ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کا جو سٹیٹس نہ ہو اسے وہاں رکھنا، اصل اس کے مقام سے ہٹانا، یہ ظلم ہے، اور جو ہٹاتا ہے وہ ظالم ہے۔ پھر ایک ظلم اعتقاد کا ہے، دوسرا ظلم اعمال کا ہے۔ تو ظلم سارے ہی ظلم ہیں، اور قیامت کے دن کا انہیں اندھیرا کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان مجرم بنتا ہے۔ لیکن جب درجہ بندی کی جاتی ہے تو سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ عقیدے کا ظلم ہے، یعنی عمل کا ظلم۔ بڑے بڑے عمل کے ظلم ہیں، اور ان میں ایک ہے مثلا کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بالآخر اس میں معافی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں کہ 100 کا قاتل بھی بخشا گیا۔ یہ نہیں کہ ہر قاتل بخشا جائے، مگر وہاں پر امکان ہے۔ مگر دوسری طرف جو عقیدے کا ظلم ہے، وہ کچھ ظلم ایسے بھی ہیں کہ جو بخشے جا ہی نہیں سکتے، بخشے جاتے ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اعلان کر چکا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ قتل بھی ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے، مگر مقابلتاً قتل اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا بڑا شرک ظلم ہے۔ قتل عمل کا ظلم ہے، شرک عقیدے کا ظلم ہے۔ تو ایسے ہی یعنی عقیدے کی جہت میں جو ظلم بنتا ہے کہ جیسا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا کوئی نہیں رکھتا، تو اس نے جو ظلم کیا ہوا ہے، یہ ظلم بہت بھاری ظلم ہے۔ توحید میں جو عقیدہ ہونا چاہیے جس نے ویسا نہیں رکھا تو ظلم کیا، رسالت میں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا اس نے معاذ اللہ نہیں رکھا تو ظلم کیا۔ تو اس طرح جو عقیدے کا ظلم ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور عمومی طور پر اس پر توجہ نہیں کی جاتی۔ تو یہاں بھی جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، فلا تقعد، اے سننے والے کیا کر، نہ بیٹھ، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، کہاں نہ بیٹھ، ظالم قوم کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے تو یہ جو پیچھے آیت آ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس میں یعنی خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھ کے پھر اس کی تشریح کی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ مخاطب جو ہے سننے والا، ہر سننے والا قیامت تک، اسے اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اے سننے والے جب تو دیکھے انہیں، کنہیں، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، بس شرک اعتقادی کر رہے ہیں، جب تو انہیں دیکھے کہ وہ ایسا دھندا کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کر، تو ان کے پاس نہ بیٹھ، تو وہاں سے رخ موڑ لے۔ یہ نصاب ہے اللہ کا بندوں کے لیے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات شروع کر لے۔ ان کے اس برے کام کے دوران تو ان سے اعراض کر۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تجھے شیطان بلا دے، یاد نہ رہے کہ یہ لوگ تو بیٹھنے والے نہیں اور تو بیٹھ جائے، شیطان تجھے بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى،
پھر یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ. یعنی بلایا تھا شیطان نے جس کی وجہ سے تو جا بیٹھا، لیکن تجھے ان کو دیکھتے ہی پتہ چلے گا کہ یہ تو وہی ٹولہ ہے ظالم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم قوم ہے اس کے پاس ہرگز مت بیٹھ. اب جس نے ان ظالموں کی نحوست سے بچانا ہے وہ رب خود فرما رہا ہے کہ نہ بیٹھ. وہ کامل قدرتوں والا رب، اسے پتا ہے کہ تیرا نقصان ہو جائے گا. ظالم قوم کے پاس تو مت بیٹھ. اللہ نے قرآن میں یہ واضح حکم دے رکھا ہے، اور اس میں سب کے لیے ہے کہ ہم تو کمزور صلاحیتوں والے لوگ ہیں. یعنی ظالم کے ظلم کے اثرات کا طبیعت پہ سرایت کر جانا کہ جس کے نتیجے میں معاذلہ بیٹھنے والا بھی بالآخر ظالم بن جائے، یہ بھی اسی عقیدے پہ چلا جائے، اسی سوچ پہ چلا جائے. تو رب ذوالجلال نے اسے پہلے ہی متنبع کر دیا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح بیٹھنا بھی جائز ہے اور نہ بیٹھنا بھی جائز ہے، دونوں میں سے جو شک اختیار کر لو. نہیں، ایک ہی ہے صرف کہ بیٹھنا ناجائز ہے. صرف بیٹھنا ہی ناجائز ہے، آگے بیٹھنے کے بعد جو کچھ ہے وہ تو پھر کئی طرح کا ناجائز ہوگا، اس پر آگے پھر علیحدہ احکام مرتب ہوں گے. تو جہاں فکری ظلم ہے، عقیدے کا ظلم ہے یا عمل کا ظلم ہے، بندہ برا ہے، کردار کا برا ہے، افکار کا برا ہے، تو وہاں بیٹھنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اللہ جو ہمارا خالق ہے اس نے قرآن میں ہمیں اجازت نہیں دی، جو کہ اللہ کی حدود ہیں. حدود سے پہلے تک اجازت ہے کہ آنکھ سے دیکھو مگر فلاں نہ دیکھو، وہ حرام ہے. پی لو مگر فلاں چیز نہ پیو. زمین کھلی ہے جدھر چلو پھرو مگر یہاں نہ بیٹھو. تو اس بنیاد پر آج کے موضوع کے لحاظ سے کہ کسی کی بات سننا اور اس کو سننے کے لیے اس کے پاس بیٹھنا، سننے کی غرض سے بیٹھنا یا چلتے پھرتے کسی طرح محض اس کو سننا، شریعت مطہرہ کی حدود کو پھلانگنا ہے. اگر وہ بندہ ظالم ہے، اعتقادی ظالم ہے یا عملی ظالم ہے، ہر حالت میں شریعت مطہرہ نے اس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے. اور معاشرے میں اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کی حدود کا احترام نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں جو اللہ کی حدیں ہیں تو ہمیں یعنی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کس کی باتیں سن رہے ہیں کہ آگ جو دیا سلائی سے لگتی ہے اس کے لگ جانے کے بعد آگے ہے کہ پھر بجھائی جا سکے یا نہ، لیکن پہلے لگنے ہی نہیں دینی چاہیے. تو یہ قوت سامعہ جو ہے، قوت باصرہ جو ہے، یعنی کبھی تو کوئی بولے تو پھر اس کا پیغام آتا ہے، کبھی محض پاس بیٹھنے کی وجہ سے بھی اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے نیک ہو سکتے ہیں تو برے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس بنیاد پر شریعت مطہرہ نے مجالست کے لحاظ سے اور پھر کسی کی گفتگو سننے کے لحاظ سے اور پھر کسی کو رہبر سمجھ کے اس کی بات سننے کے لحاظ سے یہ ہمیں ایک نصاب عطا کیا ہے. اس سلسلہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک فرمان تفسیر در منصور میں ہے، اور اس آیت کی تشریح کے لحاظ سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی در منصور کے اندر وضاحت موجود ہے. حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الرجل لا يتكلم في المجلس بالكلمة الكذب يضحك بها جلساءه. ایک بندہ
اپنی مجلس میں جھوٹ بولتا ہے، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانا۔ اب میں بطور خاص کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کتنے خطیب ہیں کہ جن کی تقریر جو ہے وہ اس طرح کے لطیفوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ جس سے مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا ہے۔ تو اس آیت کی تشریح میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھ کر اس کے بعد جو تشریح لکھی ہے اس میں یہ حوالہ لکھا ہے کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ استہزاء کرتا ہے آیات کا، استہزاء کیسے ہوتا ہے۔ اور جو یعنی دوسری آیت وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہ دوسری آیت جو ہے اس کے لحاظ سے بھی کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیت کے ساتھ جو ہے وہ کفر کیا جا رہا ہے اور استہزاء کیا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو۔ تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان الرجل لا يتکلم فی المجلس بالکلمہ، کہ ایک بات وہ مجلس میں کرتا ہے اور بات جھوٹ ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یضحک بہا جلساء، جلساء جو جلیس ہے، سامعین، ان کو وہ ہنسانا چاہتا ہے۔ فیسخط اللہ علیہم جمیعا، اللہ ان سب پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس خطیب کی اس چٹکلے کی وجہ سے پوری مجلس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ وضاحت جب حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی تو کسی نے حضرت ابراہیم نخعی سے یہ کہا کہ کیا آیت کی تشریح کے مطابق یہ جو وضاحت ہے یہ سوٹ کرتی ہے؟ واقعی آیت کا یہی مطلب بنتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نخعی نے کہا سادہ کا ابو وائل، ابو وائل جو ہے انہوں نے یہ سچ کہا ہے کہ واقعی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر پورا جلسہ جو اس پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا اولیس ذالک فی کتاب اللہ فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، کہا کہ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بالکل انہوں نے صحیح بتایا کہ اللہ کے قرآن کا یہی مطلب ہے کہ اس سلسلے میں بڑی پرہیز ہے بولنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے بڑا نصاب ہے۔ تو جو اس طرز کی گفتگو کرتا ہو جس میں یعنی جھوٹ مکس ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو اس کو واعظ نہیں کہا جاتا، وہ مذاق ہے آیات کے ساتھ۔ اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ صرف اسی کا ایمان خراب نہیں ہوتا بلکہ جو شرکا ہیں ان سب کا معاذ اللہ ایمان خراب ہو جاتا ہے جب وہ ہنسنے میں سارے متفق ہو جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر وہ اس کے اندر اس کام میں جب وہ شریک ہوتے ہیں۔ تفسیر در منصور کے جلد نمبر 6 میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، اس کی تمہید سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور ہر والد اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اذا رأیت المجلس یذکر اللہ عز وجل فیہ فاجلس معہم، کہ جب کوئی ایسی مجلس ہو جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو میرے بیٹے تم اس میں بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تم عالم ہو یا تم عالم نہیں ہو۔ فَإِنَّكَ إِن تَكُ عَالِمًا، اگر تو تم عالم ہو، يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، تو پھر تمہیں اس مجلس میں بیٹھنے سے تمہارا علم تمہیں فائدہ دے گا۔ مجلس ذکر یعنی مجموعی طور پر معنی مطلب یہ ہوگا کہ جہاں قرآن و سنت پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ذکر و فکر ہے، اس جگہ تم بیٹھو گے۔ اگر تم پہلے ہی عالم ہو تو پھر تمہارے علم کو زنگ نہیں لگے گا، تمہیں تمہارا علم فائدہ دے گا۔ وَإِن تَكُ غَبِيًّا، دوسرے نسخے میں ہے عَيِّيًّا، یعنی اگر تم ان پڑھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟
युअल्लिमूका, وہ جو اہل علم بیٹھے ہیں تجھے علم دے دیں گے. اگر تو علم ہے تو تمہیں فائدہ ہوگا اپنے علم کا، تمہارا علم فنکشنل ہو جائے گا، اس کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. اور اگر نہیں پہلے علم تو پھر وہ تجھے علم دے گے. یعنی مجمع ایسا ڈھونڈو کہ جہاں علم تقسیم ہو رہا ہو، جہالت نہ بٹ رہی ہو، علم ہو اس میں. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر پہلے کچھ تمہیں آتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر نہیں آتا تو پھر ابتدا ہو جائے گی اور تجھے فیض ملے گا. اور ساتھ ہی اگر اللہ نے اس محفل کو نظر رحمت سے دیکھا تو کیا ہوگا؟ تصب کا ماہم، رب کی نظر رحمت ان کے ہمراہ تجھ پہ بھی پڑ جائے گی. یعنی بندے خوش عقیدہ ہے، بندے خوش عمل ہیں، برے نہیں، بد اعتقاد نہیں. یعنی جہاں کوئی درس قرآن کے لیے جاتا ہے، جہاں کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ لوگ اچھے عقیدے والے ہیں اور جس مجمع میں جا رہا ہے وہ ڈانس کرنے والے، تالیاں بجانے والے اس طرح کے نہیں، نیک لوگ ہیں، تو اس میں 3 فائدے بیان کیے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے کہ اگر تم پہلے علم والے ہو تو تمہارا علم فائدہ دے گا، اگر نہیں تو تمہیں علم آ جائے گا. اور تیسرے نمبر پر جب رب انہیں خوش ہو کے دیکھے گا تو تم بھی ساتھ ہی تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. اور کہا یا بنیا لا تجلس فی المجلس الذی لا یذکر فیہ اللہ، اس مجلس میں نہ بیٹھو جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں؟ فإنک ان تک عالما لا ینفعک علمک، کہ اگر تم عالم بھی ہوئے تو اس مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا پھر تمہارا علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا. وَإِن تَكُ عَيِّيَّ يَزِيدُوكَ عَيَّ، اگر تم جاہل ہو تو وہ تمہیں بڑا جاہل بنا دیں گے. اور اگر اللہ نے ادھر دیکھا ناراضگی سے تو پھر یوسف کا معہم، وہ ناراضگی تمہیں بھی ساتھ ہی پہنچے گی. تو اس بنیاد پر خلاصہ یہ ہے کہ یعنی بندے کو بیٹھنے کی جگہ کا بھی انتخاب کرنا چاہیے کہ وہ کہاں جا کے بیٹھنے لگا ہے. بیٹھنے کا بھی ایک شرعی نصاب ہے، بیٹھنے کی بھی حدود ہیں، بیٹھنے کے لحاظ سے بھی شریعت میں گائیڈنس ہے ہمارے لیے کہ بیٹھتے وقت کہاں بیٹھنا ہے. تو یہ یعنی درس کے موضوع میں کہ درس کس کا سنا جائے، یہ پہلے ہمیں تعین کرنا پڑے گا کردار کے لحاظ سے بھی اور کردار سے بڑھ کے افکار کے لحاظ سے بھی، کہ جس کا ہم درس سننا چاہتے ہیں اس کا ذاتی کردار کیا ہے، اور ذاتی کردار سے بڑھ کر اس کا اعتقاد کیا ہے، افکار اس کے کیا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ اثرات اچھے مرتب ہو سکتے ہیں. ورنہ انسان کی جو پہلی صورتحال ہے معاذ اللہ خطرہ ہے کہ وہ اس سے بھی گر جائے، اس مقام سے بھی، اور وہ خسارے کا شکار ہو جائے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کنز العمال سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ درس کس کا سنا جائے. یہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے. اور دوسری طرف یہی فرمان حلیت الاولیاء کے اندر جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 61 پر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ قول صحابی نہیں، فرمان رسول علیہ السلام ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا ما کل عالم، جاہل تو جاہل رہا، فرما ہر عالم کے پاس مت بیٹھو. ایک
تو یہ نا کہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں توجہ سے سنوں گا نہیں، بیزار ہو کے بیٹھا رہوں گا، سرکار کہتے ہیں بیٹھو ہی نہیں. لا تجلسوا مع کل عالم الا مع عالم. فرمایا جس عالم میں یہ شرطیں پائی جائیں جو آگے میں بتاتا ہوں اس کے پاس تو بیٹھو، اور جس میں یہ شرطیں نہ ہوں اس عالم کے پاس مت بیٹھو. لا تجلسوا مع کل عالم الا مع عالم. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا، ایک ہے 9 سال کے لیے درس نظامی کے لیے بیٹھنا، ایک ہے 1 دن کے لیے بیٹھنا، ایک ہے اس کو مسجد میں امام منتخب کیا جا رہا ہے نماز پنجگانہ کے لیے روز بیٹھنا یا جمعے کے لیے. تو یہ یعنی جو محلوں کی کمیٹیاں ہیں یا محلوں کے جو نمازی ہیں یا مدارس کے جو طلباء ہیں یا پوری امت ہے، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں فرمان ہے کہ بچہ حفظ کس کے پاس کرے، بچہ درس نظامی کس کے پاس پڑھے، بندہ درس قرآن کس کا سنے، بندہ جمعہ کہاں پڑھے، اولاد کو کہاں پڑھائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عالم کے پاس بیٹھو. یدعوکم من 5 الی 5، جو تمہارے اندر 5 تبدیلیاں لائے. من 5 الی 5، تمہارے اندر 5 تبدیلیاں لائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 چیزوں میں سے کوئی تمہارے اندر ہے تو اس عالم میں یہ کمال ہو کہ وہ جو پہلے ہے اسے بدل کے اس کی جگہ اچھی چیز تمہاری طبیعت میں لے آئے. 5 سے 5 کی طرف. کیسے؟ من الشک الی الیقین، جو تمہیں بد اعتقادی سے خوش اعتقادی کی طرف لائے، جو تمہیں شک سے نکالے یقین کی طرف لائے. یعنی عمومی طور پر عوام کی یہ بیماری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا صحیح کون ہے، بس سارے ہی ٹھیک ہیں یا کیا ہے. تو عالم اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا سبق سنو کہ جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لائے. اور اگر عالم خود ہی مجموعہ شک ہو، اسے اپنا ہی پتہ نہیں، یا اس کو دیکھنے سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو خود پتہ نہیں کہ حق پر کون ہے، یہ صبح کسی کے ساتھ ہوتا ہے، شام کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کے پاس بیٹھنے کی سرکار اجازت نہیں دے رہے. پکے عالم کے ساتھ بیٹھو، اتنا پکا ہو کہ جو تمہارا شک بھی دور کر دے، شک سے نکال کے جو تمہیں یقین دے، اس کی بات سنو، اس کے پاس بیٹھو. بلکہ بات سننے سے پہلے بیٹھنے کے لیے بھی اسے پسند کرو. یا پھر آگے سلسلہ بیعت ہے تو اس سلسلہ میں اسے پسند کرو، اسے کہ جو شک سے نکال کے یقین دینے کی صلاحیت رکھو، تو پھر اس کا قرب اختیار کرو، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. اور جو شک کی فرنچائز بن کے بیٹھا ہوا ہو کہ پکے لوگ بھی ہیں تو انہیں بھی شک میں دھکیلے اور ان کو بد عقیدہ بنائے، یا یقین سے شک کی طرف ان کو وہ کھینچ رہا ہو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو اجازت نہیں دے رہے اس کے پاس جانے کی. تو فرمایا جو 5 سے 5 کی طرف تمہیں دعوت دینے والا ہو اس عالم کے پاس تم جاؤ. ہر عالم کے پاس نہ جاؤ، یعنی ایک تو یہ نا کہ جاہل کے پاس نہ جاؤ، ظالم جو بدکار ہے، جو غنڈہ ہے، جو بدماش ہے، اس کے پاس نہ جاؤ. دوسرا فرما ہر عالم کے پاس بھی نہ جاؤ، اس عالم کے پاس جاؤ کہ جس عالم کے اندر انقلاب لانے کی تمہارے اندر اس میں صلاحیت ہو. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الشک الی الیقین. یہ 2 کتابوں کے حوالے سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں
کہ شک سے نکال کے جو تمہیں یقین کی طرف لے آئے. وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، جو عداوت سے نکال کے نصیحت کی طرف لے آئے. عداوت یہ ہے کہ دین کا خیر خواہ نہ ہونا، نصیحت ہے دین کا خیر خواہ ہونا، کہ تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں کہ دین کی خیر خواہی کے کتنے شعبے ہیں، کیسے کیسے دین کی خیر خواہی کی جا سکتی ہے اور تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس عالم کے پاس کہ جہاں جا کے بھی تم نے وہ پہلے کی طرح ہی رہنا ہے، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کی اس وقت ضرورتیں کیا ہیں اور دین کی خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے، تو تم ایسے عالم کے پاس جاؤ جو تمہارے اندر وہ عداوت جو ہے، عداوت والی پوزیشن، دین سے عداوت والی، اس کو ختم کر کے تمہارے اندر دین کی خیر خواہی کا جذبہ بھر دے، تمہیں دیندار بنا دے، تمہارے اندر ایک سپرٹ رکھے کہ کس طرح دین کا کام کیا جاتا ہے. وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اس عالم کے پاس جاؤ کہ جو تمہارے اندر سے تکبر نکال کے عاجزی بھر دے. دیکھو سرکار کے لفظ کس قدر روشن ہیں. یہ نہیں کہ تم جا کے مزید آکڑ خاں بن جاؤ کہ پہلے تو یہ تھا، اب یہ ہے کہ میں تو فلاں حضرت صاحب کا مرید ہوگا، مجھے کیا رولا ہے. نہیں، تکبر سے جو تمہیں عاجزی کی طرف لے آئے، تکبر سے عاجزی کی طرف، کہ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارا دل موم ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں آخرت یاد آئے، اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں عاجزی پسند آنے لگے کہ اکڑنے میں کوئی فائدہ نہیں، اصل فائدہ تو عاجزی میں ہے. تو جو عالم اپنی گفتار اور کردار سے تمہارے اندر تکبر کی بجائے عاجزی لائے، اس عالم کے پاس بیٹھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عوام کو قیامت تک کے لیے یہ جو پیکج دیا، سرکار چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میں چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک میری امت تو رہے گی، اور اس امت کی اس وقت بھی رہنمائی میں نہیں کرنی ہے. تو اس طرح میری امت جیے کہ معاشرے کے اندر ڈھونڈ کر کے ایسے عالم کے پاس جائے، ایسے پیر طریقت کے پاس جائے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں کہ اس کو جا کر دیکھنے سے اگرچہ وہ بول ابھی نہ بھی رہا ہو تو پتہ چل جائے کہ وہاں پر تکبر کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ تواضع کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور عاجزی جو ہے چھلک رہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. چوتھے نمبر پر وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں ریا سے اخلاص کی طرف لے آئے. یعنی اگر تم پہلے ہی ریا سے پاک ہو تو وہ پھر ترقی تمہیں دے، اور اگر تمہیں مرض ہے تو وہ اس کو صحیح کرے. یعنی یہ اس کا کام ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہو، اور اگر جن خامیوں سے اس نے بچانا ہے معاذ اللہ وہ خود انہی خامیوں کا شکار ہو تو پھر بیٹھنے والے کو فائدہ کیا ہوگا. تو سرکار پھر بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں کہ پھر اس کے پاس تم نہ جاؤ، اس کے پاس جاؤ کہ جہاں تمہیں یہ فائدہ ملے کہ تم ریا سے چھٹکارا پا جاؤ، ریا سے نجات پا جاؤ اور اخلاص کی طرف آ جاؤ. پانچویں نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الرغبات الی الرہبہ، من الرغبات الی الرہبہ. اور یہ جو الفاظ ہیں ابن عساکر میں اور کنز العمال میں وہ ہے من الرغبات الی الزہد، کہ اس کے پاس بیٹھو جہاں جانے سے تمہارے اندر رغبت پیدا ہو، زہد پیدا ہو، دنیا کے ترقی یعنی دنیا کی رغبت وہ ختم ہو اور آخرت کی رغبت آ جائے. من الرغبہ سے مراد ہے دنیا کی رغبت، اور وہ ختم ہو اور آئے کیا؟ زہد. رغبت دنیا کی ختم ہو اور زہد آ جائے. اب یہ مثلا
کوئی عالم دین ایسا ہے کہ جہاں جا بیٹھو تو گاڑیوں پہ بحث ہو رہی ہے کہ 1 کروڑ کی ہے، دوسری 1.5 کروڑ کی ہے، یا اس طرح کی چیزیں، یہی تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور اسی طرف دھیان کیا جاتا ہے، تو یہ آنے والا جو ہے اس کے اندر دنیا کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ تو اس پہ تیل ڈالا جا رہا ہے. یا ایسا کوئی پیر طریقت یا اس طرح کا کوئی رہبر، اس طرح کا کوئی دین کا پیشوا بنا ہوا ہے، اور وہاں ساری جو تربیت ہے وہ اس طرح کی ہے، دنیا کے شوق کی، دنیا کے معاملات کی، اور زہد نام کی کوئی چیز نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو اس عالم کے پاس بیٹھنے سے منع کیا کہ عالم کا لفظ تو اس پہ بولا جا رہا ہے، مگر سرکار اس کو اپنی امت کے لیے محافظ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں بیٹھنے والا تو مزید خراب ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر یعنی یہ حدیث شریف ہمیں اس کا ہر طرف ابلاغ کرنا چاہیے، اور جو علماء ہیں ان کو اس کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنی دھلائی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ہم ان میں سے کسی لحاظ سے بھی نااہل ہیں تو ہم اپنی اہلیت بنائیں، اور پھر عوام کے اندر بھی یہ چیز لانچ کرنی چاہیے کہ ہر جگہ نہ بیٹھ جایا کرو جا کے، بلکہ پہلے دیکھو کہ جو شریعت میں بیٹھنے سے پہلے نصاب ہے بیٹھنے کا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کس کی سننی ہے، چونکہ کچھ باتیں سنے بغیر بیٹھنے سے ہی اثر ہو جاتا ہے ان کا، اچھا یا برا. تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس انداز میں تم انتخاب کرو. یا ہم لوگ پوچھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پنجابی چادر میں پیر پھدنا ہے، تو کس کو میں اپنا پیر بناؤں؟ تو یہ سرکار بتا کے گئے ہیں کہ پیر بنانے کے لیے کسی کو یہ چیز دیکھو. یعنی آج ہمارے لوگ بھی اس طرح کا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی میرٹ بنایا ہوا ہے کہ پیر کی اتنی پجاروں ہوں اور اتنی کوٹھیاں ہوں اور یہ ہو وہ ہو. تو سرکار فرماتے ہیں یہ شرطیں ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو کہ تم نے خطیب کس کو بنانا ہے، تم نے اپنا استاذ کس کو بنانا ہے، تم نے اپنا پیر کس کو بنانا ہے، اپنا رہبر کس کو بنانا ہے. کہ یہ چیزیں اگر وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، یہ تبدیلی لا رہا ہے، اس کی دعوت میں یہ تبدیلی موجود ہے، اس کے موضوعات میں یہ تبدیلی ہے، اس کے ہاں سے جو خوراک ملتی ہے لوگوں کو وہ اس طرح کی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھو. اور پھر جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں جو کمی ہو اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ سرکار کے میرٹ پر بندہ پورا اترے. یعنی اگرچہ کما حق ہو تو بہت مشکل ہے، مگر وہ یہ ظاہری جو لفظ ہیں ان کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس موجود ہو. تو اس بنیاد پر یہ حدیث، اس کورس کا خصوصی ایک لنگر ہم اپنے سامعین کو جو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عقیدے کے لحاظ سے زیادہ زور دیا. جس طرح کہ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ عمل کا ظلم اس پر عقیدے کا ظلم زیادہ بھاری ہے. تو ایک شخص کے پاس جانے سے عمل میں بگاڑ آئے تو آنا تو وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کی بات سننے سے عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو پھر یہ مزید زیادہ خرابی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جو سنن ابی داؤد میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، اگر کوئی بندہ تقدیر کا عقیدہ نہیں مانتا تو اس کے پاس مت بیٹھو. لا تجالسوا، یہ میں بطور مثال ایک صرف پیش کر رہا ہوں، اس مضمون کی سینکڑوں حدیثیں ہیں. یعنی آج جو صلح کلیت ہے اور
ہر دیگ کا چمچہ بننے کا جو ایک فیشن ہے اور ہر چراگاہ میں چرنے کا جو ایک رواج ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا پہلے فرمان سنایا، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ جن ذاتوں کے سہارے جینا ہے وہ تو پہلے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا مت بیٹھو، سرکار فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل القدر، یعنی جو بد عقیدہ ان میں سے ایک کمپنی کا ذکر کر کے قدریہ فرقے کا فرمایا کہ ان کے پاس مت بیٹھو، بلکہ یہ بھی فرمایا ولا تفاتحوہم، کہ یہ اتنے زہریلے ہیں ان سے مناظرہ بھی نہ کرو، یعنی مناظرہ کرنے کے لیے بھی نہ بیٹھو۔ ایک تو یہ نہ سمجھنے کے لیے بیٹھنا، یعنی بعض ایسے ہیں کہ ان کے مقابلے میں مناظرہ کرنا کے لیے بیٹھنا جہاد ہے، لیکن یہ جو ان کا روگ ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تفاتحوہم، جس کا جو ترجمہ ہے الکاشف عن حقائق السنن کے اندر یہ کیا گیا لا تناظروہم ولا تباسوا معہم عن الاعتقاد فإنہم یوقعونکم فی الشک، کہ ان کے ساتھ تم بحث نہ کرو، وہ تمہیں بھی شک میں ڈال دیں گے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو ایک ینگ جنریشن میں ہے کہ اپنے اوپر اعتماد کے ہم کسی کو قائل کر لیں گے، یا یہ دیکھیں تو صحیح، سوال تو کریں، پوچھیں تو صحیح، تو کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں، اگلی بات تو بعد میں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو عالم مثلاً وہ ایک بیماری کی نشانی ہے، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جس طرح غامدی ہے، یا یہ جو وہ ایک چول ہے جیلم میں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، یعنی کوئی کہے کہ میں چسکا تو لوں تھوڑا سا، تو وہ چسکا لیتا ہی جہنم میں جا گرے گا۔ تو اجازت ہی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس طرح کوئی جائے، کہ جب ان لوگوں کی تو یہ صرف اہل قدر ہی نہیں، یہ اور بھی بہت سی بیماریوں کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یہ نصاب رکھا ہے کہ سننے کے لیے ہر کسی کی نہ سنو، بلکہ بیٹھنے پر جب پابندی لگا دی تو سننے کے لیے تو بطری کے اولا آگے جا کے مزید پابندی ہوگی۔ فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، کہ نہ ان کے پاس بیٹھو اور نہ ان سے مسئلہ پوچھو، ان سے بات ہی نہ کرو، اس طرح تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اسی بنیاد پر پھر تابعین کے اندر یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں مکمل نصاب وضع کیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر امام ابن سیرین کا یہ قول موجود ہے، یہ جو مقدمہ ہے صحیح مسلم شریف کا، ان ابن سیرین قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد، لوگ اسناد نہیں پوچھتے تھے، جو یہ تابعی ہیں، اسناد کہ جو تم حدیث بیان کرنے لگے ہو کس نے بیان کی، تمہارے استاذ کون ہیں؟ چونکہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ سارے عدول ہیں، ان کے لحاظ سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے بعد پھر جو معاملہ ہے، چونکہ کہیں ایک حدیث اس زمانے میں 2 واسطوں سے بیان ہو رہی تھی، کہیں 4 واسطوں سے بیان ہو رہی تھی، تابعین کے زمانے میں بھی، چونکہ تھوڑے وقت میں بھی ایک بندہ دوسرے کے سامنے بیان کرتا، دوسرا تیسرے کے سامنے، چوتھے کے سامنے، تو یہ کہتے ہیں پہلے تو نہیں پوچھتے تھے اسناد کے بارے میں۔ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا، اب جس فتنے کا ذکر ابن سیرین کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ انہی کے زمانے کا ہے، ان کے وصال کے بعد والے فتنے کا تو وہ ذکر نہیں کر رہے، کہ جب فتنہ آ گیا یعنی بد اعتقادی آ گئی، اور پھر یہ جو خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں، نواسب ہیں، اور وہ جو اس زمانے کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے تھے، کہتے ہیں جب یہ فتنہ آ گیا، قالو، اب جس وقت دین کی بات سننے کا موقع ہوتا ہے یا دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں حضرت صاحب خطاب کرنا چاہتے ہیں سنو، فلاں پڑھانا چاہتے ہیں سنو، تو کہتے ہیں اب ہمارے زمانے میں یہ قانون ہے، ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، کہ تم ہمارے سامنے اپنے اساتذہ کا نام بتاؤ۔
یعنی یہ حدیث جو بتانا چاہتے ہو یہ کس سے تم نے سنی؟ اگلے حصے میں کہتے ہیں یہ ہم کیوں پوچھتے تھے، مطلب کیا ہوتا تھا؟ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، کہ سنی دیکھا جائے گا کہ اگر تو بتانے والا اپنے استاذ کا نام لیتا اور وہ سنی ہے تو پھر حدیث قبول کی جائے گی، مطلب یہ پھر تقریر سنی جائے گی، پھر درس سنا جائے گا۔ وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، یہ اہل البدع ہر بد عقیدہ کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک بد عقیدہ کا یہ نام نہیں، جتنے بھی بد اعتقادی اس وقت آ چکی تھی اور جتنی اس کے بعد آئی وہ سب اہل بدع ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر وہ بندہ اہل بدعت میں سے ہوتا فلا یؤخذ حدیثہم، تو پھر ان کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یعنی ایک ہے کسی کا بیان کردہ قول اپنا، یہاں تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ حدیث ہے تو حدیث بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ حدیث تب مانی جائے جب اس بولنے والے کا عقیدہ مانا جائے۔ اس کا عقیدہ ہی جب صحیح نہیں تو اس کی طرف سے کیا شورٹی ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے؟ یعنی اتنا دخل ہے درس سننے میں، اتنا دخل ہے کسی کی تقریر سننے میں کہ اس کے عقیدے پر بندے کو مکمل اطمینان ہو کہ کسی طرح یہ بد عقیدہ نہیں ہے، پھر سنیں۔ اگر اطمینان نہیں تو اس سے نہ سننا کروڑ درجہ اچھا ہے سننے سے، کیونکہ سننے سے جس طرح وہاں پر ایک ہے زہریلی خوراک کھانا، دوسرا ہے بھوکے رہنا، تو زہریلی کھانے سے بھوکے رہنا اچھا ہے کہ مرے گا تو نہیں، زندہ تو رہے گا، اور جب ملے گی کھا لے گا، لیکن زہریلی سے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی پیر چننا، استاذ چننا، خطیب، اور یہ کہ نیٹ سے کس کو سنیں، ٹی وی سے کس کو سنیں، یہ کس کا لیکچر سنیں، کس کی بات سنیں، تو یہ وہ زمانہ جب ابھی ملاوٹ مثال کے طور پر 2% ہوئی تھی، اس وقت یہ سکریننگ تھی، اور اب جب 100% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے بعض معاملات میں، تو کس قدر لازمی ہے کہ یہ دیکھا جائے، روزانہ والدین دیکھیں کہ ان کے بچے کس کی بات سنتے ہیں، کہاں سے سنتے ہیں، کس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، سکول میں کس کی بات سنتے ہیں، دوستوں میں سے کس کی بات سنتے ہیں، کیونکہ ہر طرف فتنہ جو ہے وہ بچے نکال چکا ہے، اور فتنوں کی نانیاں دادیاں آگے بہت ترقی کر چکی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہمارے آج کے اس گزارش کا یہ مطلب ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اولادوں کو چھوڑ دینا اور پیچھے دھیان ہی نہ کرنا کہ وہ کہاں فکری کس چراگاہ میں ہیں، کس گھاٹ سے پی رہے ہیں۔ تو والدین کو یہ چاہیے قبل اس کے کہ وہ لٹ جائیں، یعنی بیٹا ان کا ہو اور وہ مرتد ہو چکا ہو، بد عقیدہ ہو چکا ہو، اور پھر یہ اسے نفرت کریں، اور وہ ان کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہ ہو، یہ اس کا پڑھنے کو تیار نہ ہو۔ اتنے بڑے حادثے سے پہلے چاہیے معاذ اللہ کہ روزانہ یہ دیکھا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے کہ بیٹھنا کہا ہے، سننی کس کی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کسے دوست بنا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ چیزیں نہایت اہم ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا یہ اپنی ول پاور کا ہوتا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ہم کو بچے تو نہیں، ہم تو بڑے ہیں، اور اس طرح کی باتیں۔ تو اس پر بھی میں امام ابن سیرین کا یہ پیش کرنا چاہتا ہوں 3 کتابوں سے، سنن دارمی سے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شرح اعتقاد اہل سنہ والجماع امام لالکائی کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور تیسرے نمبر پر کتاب الشریعہ امام آجری کی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی ان تینوں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے حوالہ جات ہیں اس بات کے جو میں آپ کے سامنے اب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی وہ جو جہلم کا پاگل ہے اسے اعتراض تھا، چونکہ ایسے لوگوں کی دہاڑی ماری جاتی ہے جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں، کیونکہ ان کا سارا فتنہ بچے نکال ہی اس لیے رہا ہے کہ ان چیزوں کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو سنن دارمی
اب دیکھو یہ 255 ہجری ہے امام دارمی کی وفات. تو اس زمانے میں انہوں نے امام ابن سیرین کے لحاظ سے اس چیز کو لکھا اور پوری سند کے ساتھ لکھا. یہ صفحہ نمبر 109 ہے. کہتے ہیں داخل رجلان من اصحاب الاہوا، یعنی جس طرح اہل بیدہ بد عقائد کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی اہل اہوا بھی بد عقیدہ جتنی بھی کمپنی ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے، سب کو مشترکہ نام ہے. 2 بندے آ گئے امام ابن سیرین کے پاس. اب ابن سیرین نہ ویسے نہ بالغ تھے نہ فکری نہ بالغ تھے، یعنی عمر بھی بڑی تھی، پھر اتنے بڑے تابعی تھے اور اتنی بڑی پڑھی ہوئی شخصیت تھے. تو ان کے پاس جو ہے وہ 2 بد عقیدہ آ گئے. فقال یا ابا بکر، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے. کہنے لگے کہ نحدثک بحدیث، ہم تجھے ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، بس 2 منٹ دو، ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں. کتنا مقدس لفظ ہے کہ ہم تجھے حدیث سنانا چاہتے ہیں. قال لا، آپ نے فرمایا اجازت نہیں، میں نہیں تم سے سننا چاہتا. یعنی مطلب تم سے نہیں سننا چاہتا. ویسے تو دن رات حدیث پڑھتے پڑھاتے ہی ہیں، لیکن جو تم سنانا چاہتے ہو میں نہیں سننا چاہتا. تو انہوں نے کہا چلو حدیث سے اوپر پھر قرآن ہے. قال فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، تو حدیث نہیں سننی تو ہم بس ایک آیت کتاب اللہ کی پڑھنا چاہتے ہیں، صرف ایک آیت، وہ سن لو. قال لا، امام ابن سیرین نے کہا میں تمہاری زبان سے آیت بھی نہیں سننا چاہتا. اب لوگ کہتے ہیں قرآن ہی پڑھانا، جس سے پڑھا لیں بچوں کو، اور یہ ابن سیرین خود نہیں پڑھ رہے کسی سے، یعنی حدیث نہیں سن رہے، آیت نہیں سن رہے. جس وقت وہ ڈھیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا لَتَقُومَانِ أَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ، تُساں جانا ہے کہ میں جانا ہے. لَتَقُومَانِ، تم اٹھو گے یا میں اٹھوں گا. یعنی یہ اب اس سے آگے کیا کہا جا سکتا تھا کہ تم جاؤ گے یا میں جاؤں گا. میرا تو گھر ہے، مجھے بھیجنا ہے، مطلب یا اٹھ کے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ. میں نہ تمہاری زبان سے حدیث سننا چاہتا ہوں، نہ تمہاری زبان سے میں قرآن کی آیت سننا چاہتا ہوں. آج بڑے بڑے مفتی اور مولوی اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کوئی گھر آ گئے تھے تو ہم نے ان کو جفا مارنا ہی تھا، یا ان سے ایوارڈ لینا ہی تھا، یا بیٹھنا ہی تھا. تو آخر یہ لوگ بھی تو صاحب اخلاق تھے. امام ابن سیرین بھی خلق عظیم پڑھے ہوئے تھے اور بہت بڑے صوفی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے. قال فخرجا، تو راوی کہتے ہیں اسما بن عبید کہ یہ جب آپ نے فرمایا نا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. جب وہ نکلے فقال بعض القوم یا ابا بکر وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من کتاب اللہ، کیا بگڑنا تھا آپ کا حضرت اگر وہ دونوں ایک آیت پڑھ جاتے، کیا بگڑنا تھا. یعنی یہ کسی مخلص مرید نے ان سے یہ کہا، یعنی اندر یہی کہتا ہوگا کہ یہ کرم والے ڈاڈے زیادہ نے، یہ بھی کوئی گل آئی کہ وہ آیت پڑھنا چاہتے نے تھے، آیت بھی نہیں پڑھنی تھی. فقال بعض القوم یا ابا بکر وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من کتاب اللہ تعالی، کیا ہو جاتا اگر وہ پڑھ بھی لیتے تو کیا ہو جاتا. قال، آپ نے فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانها فیقر ذلک فی قلبی، فرمایا کہ مجھے ڈر تھا، تشویش تھی. یعنی ابن سیرین کو امام الاثر ہو کے بھی تشویش تھی، شیخ الاسلام وقت کا ہوتے ہوئے بھی تشویش تھی کہ وہ آیت پڑھیں گے فیحرفانها،
تو آیت پڑھتے ساتھ فوراً وہ اپنے مطلب کو بیان کرنے میں تحریف بھی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، مجھے خطرہ ہے کہ ان کا وہ بتایا ہوا مطلب میرے دل میں پکا نہ ہو جائے۔ ابن سیرین جیسا بندہ، چونکہ جب ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے لیے پھر ہر خطرہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں کہیں یہ چیز گھر نہ کر جائے، مجھے اچھی نہ لگے، میں کہیں پسند نہ کر لوں ان کی بیان کردہ چیز کو۔ تو اس واسطے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نے ان کو اس لیے فارغ کر دیا اور میں نے سننا پسند نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 701 پر کتاب الشریعہ کے اندر امام آجری نے، جو 360 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا اسی سند کے ساتھ 2047 نمبر جو روایت ہے اس کے اندر۔ اور ایسے ہی یہ جو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ لالکائی کی جلد نمبر 2، اس کے اندر بھی انہوں نے 151 صفحے پر اس کو ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ کس طرح ہمارے اکابر جو ہیں وہ ان امور کے اندر سنجیدہ تھے اور کتنا اس پر پابندی کرنے والے تھے۔ اور اس کے علاوہ ابن بطہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ اب دوسرے جو مشہور بزرگ ہیں اسی زمانے کے، امام ابن سیرین کے ساتھی، وہ ہیں حضرت امام حسن بصری۔ یہ نحو میں کہا جاتا ہے نا جالس الحسن وابن سیرین، کہ کمی دونوں میں کوئی نہیں، خواہ حسن بصری کے پاس جا بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس جا بیٹھو۔ یہ مثال دی جاتی ہے جالس الحسن وابن سیرین، اور اب بھی دونوں اکٹھے ہی ایک ہی جگہ دونوں کے مرکز ہیں۔ مجھے بصرہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حضرت حسن بصری وہ میری علمی سند میں میرے شیخ بھی ہیں۔ تو حضرت حسن بصری جو ہیں، آپ کا فرمان شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی جلد نمبر 2 میں 150 صفحے پر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، رافضی ہوں، ناسبی ہوں، خارجی ہوں، جبری، قدری، کوئی بھی۔ ولا تجادلوہم، ان سے بحث بھی نہ کرو۔ ولا تسمعوا منہم، ان کی کوئی بات ہی نہ سنو۔ یہ چیز بھی سنن دارمی میں بھی موجود ہے، ابن بطہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو یعنی یہ بڑے لیول کے لیڈر جو تھے انہوں نے تو صلح کلیت کے خلاف اپنا کردار ادا کیا اور یہ بتایا کہ یعنی کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی۔ اگر اتنی بڑی صلاحیت ہو تو پھر بھی حفاظت کے لیے حکم دیا کہ تم ایسے امور کے اندر حفاظت کرو۔ اور یہاں پر حضرت ابو قلابہ، ان سے حضرت ایوب سختیانی جو ہیں انہوں نے روایت کیا اسی کتاب کے اندر۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں قال علی ابو قلابہ یا ایوب احفظ انی اربع۔ ابو قلابہ نے کہا کہ ایوب مجھ سے 4 چیزیں سیکھ لو۔ پہلے 5 تن پاک کے لحاظ سے 5 گزری ہیں جو حدیث میں، تو اب یہ 4 یار کے لحاظ سے 4 بھی سیکھ لو، یہ بھی بڑی کام کی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ چونکہ ایوب سختیانی بھی وقت کے بہت بڑے امام تھے، تو کہا لا تقولن فی القرآن برأیک، قرآن کے بارے میں کبھی اپنی رائے پر عمل نہ کرنا، یعنی تفسیر بالرائے نہ کرنا۔
اپنی مرضی سے قرآن میں اپنی مرضی نہ چلانا. وَإِيَّاكَ وَالْقَدْرَ، اور قدریہ جو فرقہ ہے ان سے بچ کے رہنا. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْسِكْ، اور جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو زبان کو سنبھال لینا. یعنی کسی طرح کی کبھی بھی کوئی بے احتیاطی نہ کرنا، عام نہ سمجھنا کہ چلو بول لیں، یہ امساک ہے. یعنی شان تو بیان کرو، مگر کبھی اگر کوئی تجھ سے کہلوانا چاہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی ویک پوائنٹ لانا چاہتا ہے، تو اپنی زبان فوراً بند کر لو. چوتھے نمبر پر، وہ ہمارا ابھی خصوصی موضوع کا حصہ ہے، وَلَا تُمَكِّنْ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ مِنْ سَمْعِكَ، کسی بد عقیدہ کے سامنے اپنے کان کو پیش مت کرنا. کہ کسی بد عقیدہ کو یہ کنٹرول مت دو کہ وہ بولے اور تمہارے کان سنے، ایسا کبھی نہ کرنا. یعنی ایوب سختیانی جیسے امام جو ہیں ان کے لیے تو یہ پابندیاں تھیں اور پابندیاں انہوں نے سمجھی، اور آج چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں جدھر سے جا کے ہم جو کچھ کرتے پھریں. تو کہا کہ اصحاب احوا کو کبھی بھی تم اپنے کانوں پر تمکین نہ دو، یعنی انہیں یہ موقع نہ دو کہ وہ بولیں اور وہ بولا ہوا تمہارے کانوں میں داخل ہو. ان سے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ بچا کے رکھنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ میں جو طریقہ کار ہے کتاب الشریعہ کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. 702 صفحے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 702 صفحے پر یہ لکھا ہے، ابو الجویریہ ایک شخص تھا جو کہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا. مرجیہ ارجاء، یعنی وہ یہ کہتے تھے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، عمل کو ڈیلے کرنے والے تھے. اس نے امام مالک گزر رہے تھے تو چمٹ گیا، کہتا اسمع منی شیئن اکلمک بہ، اے میری گل تھوڑی جی سن لو، تھوڑا رکو. امام مالک نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. تو اسے یہ شوق تھا کہ میں امام مالک کو اپنی تقریر سناؤں، اپنی دلیل سناؤں. اب دیکھنا امام مالک نے، یعنی امام مالک کوئی اب ایسا تو نہیں کہ کوئی وہ ابو جویریہ امام مالک کو دلیل میں گرا لے گا یا غالب آ جائے گا، یعنی امام مالک کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن امام مالک اس کی بات سننا نہیں چاہتے. تو جان چھڑانے کے لیے آپ نے فرمایا فَإِن غَلَبْتَنِي، کہ تو اگر مجھ پہ غالب آ گیا اپنے موقف بیان کرنے میں تو پھر کیا بنے گا؟ تو کہتا ہے ان غلبتوں کا اتبعتنی، پھر تم میرے پیروکار بن جانا. اگر میں تجھ پہ غالب آ گیا تو پھر مغلوب ہو جاؤ گے تو پھر میری بات ماننا، میرے پیچھے چل پڑنا. امام مالک نے فرمایا فَإِن جَاءَ رَجُلٌ آخر فَكَلَّمَنَا فَغَلَبَنَا، اگر ایک تیسرا بندہ آ گیا اور وہ ہم دونوں پہ غالب آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی مجھ پہ تم غالب آ گئے تو آپ کہتے ہو میں آپ کے پیچھے چل جاؤں. تو اگر کوئی تیسرا آ کے ہم دونوں پہ غالب آ جائے تو تمہارے اصول کے مطابق پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا نتابعہ، پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے. تو امام مالک نے کہا یا عبداللہ بعث اللہ عز وجل محمدا بدین واحد، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین دے کے بھیجا ہے. اب تیرے وتیرے سے تو پتہ چلا کہ دین کئی ہیں، کہ جو بھی غالب آتا جائے دین بدلتا جائے گا. تم غالب آؤ تو پھر دین وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، وہ آ جائے جو ہم دونوں پہ آ جائے پھر دین وہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گھڑی دین بدل رہا ہے.
ہر گھڑی حق بدل رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَرَاكَ تَنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ، تمہیں دیکھ کے مجھے یہ نظر آ رہا ہے تم نے مرنے تک یہ دین ہی ٹرانسفر کرتے رہنا ہے، کبھی ایک دین میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں۔ تو اس بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس کی بات نہیں سنی لیکن اس کو مبہوت کر دیا کہ یہ کوئی بات نہیں جو تم نظریہ لے کے چل رہے ہو، اور یہ جو فکر و فلسفہ ہے اس پر بھی آپ نے واضح کر دیا کہ عارضی طور پر کوئی ہو سکتا ہے کسی سے مطمئن ہو جائے اور کسی سے کوئی مغلوب ہو جائے، لیکن وہ مغلوب ہونا ایک فرد کا مغلوب ہونا ہے، وہ دین کا تو مغلوب ہونا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جس دین پر ہو اس دین کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، فرمایا کہ جو دین کے مسئلے میں اس پر رہتا ہے کہ جہاں میں بحث کر کے پہنچا وہی میرا دین ہوگا، تو کہا وہ ساری عمر پھر دینی خانہ بدوش ہی رہتا ہے کہ اس کو پھر دین حقیقی ملتا ہی نہیں، وہ اس طرح ہی پھر یعنی فکری غیر مقلد اور فکری آوارہ گرد بن کے وہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کو کبھی بھی حقیقت تک اس کو رسائی نہیں ہوتی۔ اب یہ بحث جو ہے اس کو خلاصے کی طرف لانے کے لحاظ سے میں سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے اس پر سارے اکابر کے ہی بالخصوص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین بھی کثرت سے موجود ہیں، لیکن میں کئی وجوہ کی بنیاد پر ترجیح دے رہا ہوں اس سبجیکٹ میں ملفوظات مہریہ سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کو، اور یہ آج کے زمانے کے بہت سے فتنوں کا جواب ہے اور بہت سی آوارہ گردیوں کے لیے یہ ایک تہذیب کا پیغام ہے۔ ملفوظات مہریہ کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمایا، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ یہ ملفوظ نمبر 156 ہے اور 117 نمبر صفحہ ہے کہ بد عقیدہ کی تقریر کتنی نقصان دہ ہے، بد عقیدہ کا خطبہ، بد عقیدہ کی تصنیف، بد عقیدہ کا لیکچر، یہ سب کے لحاظ سے۔ اور چلو ہم جیسے آج لوگ یہ بات چھیڑ بیٹھے ہیں اور حق بڑوں کا ہے کہ وہ کریں، تو یہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے آستانے اور جو منسلکین کے ان کے لحاظ سے بھی ان کے ذریعے سے ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ کوئی سنے تو صحیح کہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں، اور یہ جو پچھلے سارے ایک مکس اچار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی سے ختم نبوت سن رہے ہیں، کسی سے جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سن رہے ہیں، کسی سے نشان منزل پوچھ رہے ہیں، تو یہ سوچیں تو صحیح کہ یہ بڑوں نے آخر ایسا کیوں نہیں کیا اور بڑوں کا موقف کیا تھا، اور یہ پچھلے کیوں ان کو فالو نہیں کرتے، چندے ان کے نام پہ لیتے ہیں، سلام ان کے نام پر اور اعزاز ان کے نام پر، اور انہی کی تعلیمات سے دھوکہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب یہ نسل نو کے جتنے ہمارے مبلغ ہیں یہ سب پہ فرض ہے کہ یہ ملفوظ ہر جگہ بیان کریں، طلباء بھی بیان کریں، جو کہ اس سے انشاءاللہ فیض بڑا آگے تقسیم ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا، کفار کا جو ٹوٹلی کافر ہیں، اور تقریر نہیں کرنا، بم مارنا ان کا، مسلمانوں کو ان کا تلواریں چلانا، تیر چلانا، ان کا مسلمانوں کے اوپر گولے مارنا توپوں کے ساتھ یا جہازوں سے ہوائی حملہ کرنا۔ کہتے ہیں کفار کا مومنین کے ساتھ جنگ کرنا در حقیقت اتنا مضر نہیں، یہ لفظ مضر ہوتا ہے، مضر نہیں، مضر
अदर्रा युदिर्रु, अदर्रा अदरारा युदरिरु इदरारन फाहुआ मुदरिरुन मुदिर्रुन। तो चूंकि सिगरेट की डब्बी भी लिखा होता है तो वो सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजिर है, तो ये मुजिर भी पूरा सही तलफ़्फ़ुज़ से लोगों को पढ़ना नहीं आता, मजराई करते रहते हैं, तो वो लफ्ज़ मुदिर है। अरबी में मुदिर और उर्दू में मुजिर। फरमाया कि कुफ़ार का मोमिनीन के साथ जंग करना दर हकीकत इतना मुजिर नहीं जितना कि बद एतकाद लोगों की तकरीर व तहरीर। उधर है काफिर की जंग, इधर है बद अकीदा की तकरीर कि काफिर की जंग से जो भी असला उसके पास हो और है भी अंदर बाहर से काफिर, उसकी जंग से इतना नुकसान नहीं है जितना कि बद एतकाद लोगों की। बद एतकाद बोला है, यहूदी नसरानी हिंदू सिख की बात नहीं हो रही, अगरचे वो भी अकीदा तो बद ही है उनका, लेकिन बद एतकाद इस्लाम के दायरे के अंदर अहले सुन्नत से हटकर जो लोग हैं उनको कहा जाता है। जिस तरह अहले अहवा या अहले बेदा, तो यहां उन्होंने लफ्ज बोला बद एतकाद, जितना के बद एतकाद लोगों की तकरीरो तहरीर। ये दावा, आगे दलील सुनो। क्योंकि कुफार के साथ जंग से बड़ी तकलीफ यही होती है कि मोमिन कुफार की तलवार के गलबा से मकतूल होते हैं। यानी काफिर लड़ेंगे तो उन्होंने कोई कमी तो छोड़नी नहीं, अपना पूरा जोर उन्होंने लगाना है, तो क्या होगा कि बिल आखिर मुसलमान शहीद हो जाएंगे। वो जो उनके काबू आ जाएगा, जहां वो हमला कर सकेंगे, तो उनकी तलवार के गलबा से मुसलमान मकतूल होते हैं। लेकिन ये है तसव्वुफ, ये है असल फ़क्र गयूर। ये फ़क्र गयूर का लफ्ज़ कई लोग अपने रिसालों पे लिखते हैं, लेकिन वो फ़िक्र तनूरी फिर बन जाता है बिलाखिर। तो फ़क्र गयूर जो है, फ़क्र गयूर, वो पीर मेर अली शाह साहब का अगले जुमले से पता चल रहा है। कहते हैं कि यानी बज़ाहिर तो यह कि बहुत बड़ा मसला बन गया कि बंदा मुसलमान था, काफिरों ने मार दिया है, तो कहते हैं लेकिन ईमान रखते हुए मकतूल होना तो एक बड़ी कामयाबी है। यानी बंदा हालत ईमान में कत्ल हो जाए तो बड़ी कामयाबी है। ये किसी पीर की जुबान से निकला हुआ लफ्ज, तो वो वाकई फिर पीर है। फरमाते हैं कि लेकिन ईमान रखते हुए मकतूल होना यानी कत्ल हो जाना तो एक बड़ी कामयाबी है। क्यों? दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। मर तो वैसे भी जाना ही था, चलो काफिर के हाथ से मर के शहादत तो मिल गई है। कहते हैं दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, इंसान महल्ले हवादिस है, इंसान खुद महल्ले हवादिस है। तो जो चीज़ महल्ले हवादिस हो खुद भी हादिस होती है। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, इंसान महल्ले हवादिस है। जिस्म बर्बाद भी हो जाए मगर ईमान बाकी रहे तो कोई जरर नहीं। जिस्म बर्बाद भी हो जाए मगर ईमान बाकी रहे तो कोई जरर, यानी काफिर ने मारा तो जिस्म बर्बाद हुआ, ईमान तो नहीं ना बर्बाद हुआ। ये फर्क बता रहे हैं कि बद अकीदा की तकरीर और काफिर का घोड़ा और तलवार, कि काफिर की तलवार से मोमिन जो है वो शहीद हो गया तो कहते हैं वैसे इसने कब सारी जिंदगी रहना था, बाकी क़यामत तक इसने जाना ही था। तो हालत ईमान में रहकर दुनिया से चला गया तो कहते हैं कि मगर ईमान बाकी रहे तो कोई जरर नहीं। मगर जो शख्स इस्लाम का दावा करे, अब ये जो मैंने वजाहत की बद एतकाद लोगों की, वो खुद उन्होंने जिक्र कर दिया कि यहां बद एतकाद वो हिंदुओं, सिखों, यहूदियों, नसरानियों को नहीं कह रहे, बल्कि कलमा गो जो इस्लाम वाले और हैं आगे बद अकीदा, उनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं मगर जो शख्स इस्लाम का दावा करे
اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں اور ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے. منبر پر جس طرح یہ بیرے والوں نے نشان منزل جلسہ جو کیا ہے تو وہاں پر وہ ایک غیر مقلد وہابی بلایا ہے، ایک دیوبندی بلایا ہے، اور ایک یہ لاہور کا بہت خطرناک شیعہ بلایا ہے، اور ان کو عزت کی جگہ سٹیج پر ڈائس فراہم کیا ہے کہ جو بم مارنا ہے مسلمانوں کو مارو تم. تو پیر صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ ہے جو کافر ہے اور جنگ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو گیا، کہتے ہیں کوئی ضرر نہیں، کیونکہ ایمان تو خراب نہیں ہوا، جان ہی گئی ہے. مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے، یہ جتنے فرقوں والے اب سنیوں کے جلسے میں بلائے جا رہے ہیں، ایک کمپنی نہیں، یہ صلح کلیت کا مرض جب ہم تلاشی لیتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہی بچے ہوئے ہیں پیچھے. کوئی گھر بلا کے کر لیتے ہیں، کوئی جا کے کر آتے ہیں یہ کام. تو اب کم از کم یہ ضرب تو ان کو ڈائریکٹ گولڑا شریف سے لگ رہی ہے. مرکز صراط مستقیم کی باری تو بعد میں آئے گی کہ مار تو ہم بھی رہے ہیں صلح کلیت پہ یہ ضرب، مگر پہلے تو گولا یہ مار کے گئے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یا تو پھر ساری کتابیں بدلنی پڑیں گی کہ جہاں جہاں گولے ہیں وہ نکال دیے جائیں. اب پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مگر جو شخص اسلام کا دعویٰ کرے، یہ بد عقیدہ تنظیموں کے مسلک کے لوگ، اور محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں، یعنی جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب درس دینے آئے ہیں، واعظ فرمانے آئے ہیں، یہ ہمیں نشان منزل بتانے آئے ہیں، ہمیں تو ساری زندگی پتہ نہیں چلا کہ جانا کہاں ہے، یہ کوا ہمیں نشان منزل بتانے آیا ہے، جواد نقوی. تو یہ کہتے ہیں محراب میں منبر پر کھڑے ہو کر واعظانہ صورت میں ناصحانہ آیات و احادیث پڑھ کر بے جا تعویلوں جتنی یہ رافضی کرتے ہیں، یعنی آیت سچی پڑھ کے آگے گھڑی ہوئی تعویلیں، حدیث سچی پڑھ کے، کچھ تو حدیثیں گھڑی ہوئی چیز کو حدیث کہہ لیتے ہیں، یا سچی کو پڑھ کے آگے گھڑ گھڑ کے وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، یا جو بھی ہوں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرتے ہیں. تو یہ بندہ جو دعویٰ اسلام کر کے تعویلوں سے حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پر، تو پیر صاحب کہتے ہیں تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے. جس کافر نے گولے مار کے مسلمانوں کو شہید کر دیا، کہتے ہیں وہ کوئی ضرر نہیں، کیوں؟ ایمان تو بچا ہوا تھا، اس کے گولوں سے جان گئی ہے، ایمان تو نہیں گیا. اور یہ جو صلح کلیت کے گولے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے. تو نقصان تو تب ہوتا ہے جب ایمان چلا جائے. یعنی یہ تو عبارت بھی اردو ہے ساری، اور یہ ہم 7 صفحہ یہ بھی پورا دے دیں گے. تو کہتے ہیں کہ جو شخص اسلام کا دعویٰ کر کے محراب میں کھڑا ہو کر آیات احادیث پڑھ کے بے جا تعویلوں اور ہیلا بازیوں سے اہل اسلام کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے، تو ایسے شخص کا ضرر بہت زیادہ ہے. یہ زیادہ کیوں نہیں مانا جا رہا آج؟ یعنی سمجھ تو آ رہا ہے کہ واقعی زیادہ ہے، لیکن اس زیادہ ضرر کو مانا کیوں نہیں جا رہا کہ یہ زیادہ ہے؟ کیونکہ اس ضرر کے لیے روز تیار ہیں سارے، یہ ضرر روزانہ کروا رہے ہیں سارے الا ماشاء اللہ صلح کلیت سے. اور کوئی کسی جہنمی کا لیکچر سنتا ہے، کوئی کسی رافضی کا، کوئی کسی خارجی کا، کوئی کسی پروفیسر کو چمٹا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر کیونکہ کہہ کے آگے
تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ اس کی زبان کا ڈنگ، اس کی زبان کا ڈنگ، یہ جو بدعقیدہ خطیب ہے، بدعقیدہ پروفیسر ہے، بدعقیدہ مولوی ہے، بدعقیدہ پیر ہے، اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے، روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک بڑا سانپ جو ہوتا ہے، اگرچہ لوگ ان کو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو قبلہ جی کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو حجت الاسلام کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی زبان کا ڈنگ روح اور ایمان کے لیے ایک خطرناک اژدہا ہے جس سے متاع اسلام برباد ہوتی ہے۔ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، یہ سب ان کا ملفوظ ہے۔ صحبت بد، یہ جو صلح کلیت کا کلچر ہے آستانوں پر، مدارس میں، ہمارے بڑے بڑے دیسی مدارس جہاں صلح کلیت کا سوچا نہیں جا سکتا تھا، آج وہاں صلح کلیت نے آ کے خیمے لگائے ہوئے، گندگی کا اعتکاف کر رہی ہے۔ صحبت بد کا اثر برے کام کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اب فقر غیور پھر بولا آگے سے، کہتے ہیں ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے تو ایسی فقیری، ہم سے تو ایسی فقیری اور تم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں۔ اب جس جواد نقوی کو ان بھیرے والوں نے بلایا ہے، اس ظالم نے چند دن پہلے اس سے مسئلہ فدق میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اس نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا ہے۔ اگر یہ خود سے جواب نہیں دے سکتے تھے تو اس کو اعزاز کیوں دے رہے ہیں؟ کیا یہ مر گئے ہیں سارے؟ ہم نے جواب دیا تو وہ ہمیں پڑ گئے سارے، اور خود جو ظالم کہہ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو اپنے سٹیج پہ بٹھا کے اس کی تقریر کروا رہے ہیں۔ یعنی ظلم دیکھو ان لوگوں کا، کیا دین ہے ان کا، کیا ایمان ہے ان کا۔ اگر ایسے مدارس سے بطور فرض 50 کروڑ بندے بھی پڑھ کے نکل جائیں تو فائدہ کیا ہوگا، اگر ان میں ایک بھی رجل رشید نہیں کہ جو نشان منزل میں اٹھ کے کہتا کہ اس کوے کو تم نے کیوں بلایا کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہا ہے۔ یہ گول مول لوگ، گول مول کئی نیول نما خطیب کہتے ہیں کہ اب سنیوں میں دیکھو جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں سیدہ فاطمہ کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اور کتوں کون بولتا ہے سنیوں میں ایسے؟ تم نے اذان حق پر یہ خباثت شروع کر دی، خود گونگے بول نہیں سکے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بولے تو ہم اس کا بیجا نکال دیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا دفاع یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ آج اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کے خلاف بھونکنے والوں کو جو وہ عذاب دیتی دنیا دیکھتی۔ نیول نما خطیب بلوں سے باہر نکل آ کے شیطانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پوری ذریت جو بھیرے کی ہے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس لفظی کا کریڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے جواب دو، تم نے اس خنزیر کو بلا کر کیا نشان منزل پوچھا ہے؟ 50 سالوں میں تو ایک بندہ بھی تم میں تیار نہیں ہو سکا کہ جس کو نشان منزل کا پتہ ہو۔ اور ایسا صرف ایک نہیں، کئی مرکز ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے آر اور داغ بن چکے ہیں،
اور کوئی حق بولنے کو تیار ہی نہیں، اور جو بولتا ہے اس کو یہ سارے پھر بیٹھ کے کوستے ہیں. اتنی اتنی چونٹیاں ہیں، پدیاں خطیبوں کی صورت میں، اور پھر یہ جی تقریریں کر رہے ہیں دیکھو جی سنیوں میں اب یہ ہو گیا ہے. او بے غیر تو سنی شروع سے ہی فدق کے مسئلے میں حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے موقف کو یوں ہی بیان کرتے ہیں اور روافظ کو منہ نہیں کھولنے دیتے. اور آج تم ان روافظ کی چٹنیاں اور بوٹیاں اور ان کے حلوے مانڈے کھا کر اتنے بغیرت بن گئے ہو کہ ادھر بول نہیں سکتے، اور جو بولا ہے اور وقت کا فرض ادا کیا ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب میں تمہیں گریبان سے پکڑوں گا اور گھسیٹوں گا. لہذا نشان منزل والے مجھے جواب دیں. ابھی میں بہت کچھ ان کورسز کے اندر ان کا دکھاؤں گا کہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے، اور صرف یہ جی ہمارے 10,000 فضلاء ہیں اور تمہارے کروڑ بھی ہوں، اگر حق نہیں بولنا، حق نہیں بتانا اور یہاں آ کے ڈنڈی مار جانی ہے تو ان فضلاء کا اچار ڈالنا ہے. اب پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ مکتوب میں پیش کر رہا ہوں، ان سارے پھر کوئی کہتا ہے جی میں چشتی ہوں تو میں تم چشتیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے چشتی پیر کی اس بات کا جواب دو، کیوں تم نے دین سے دغا کیا ہوا ہے؟ یہ چشتی ہیں، پیر میر علی شاہ چشتی ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سے فرمایا ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہو سکتی، ان سے نہیں ہو سکتی تھی تو پچھلا تم کیوں کر رہے ہو؟ ہم سے تو ایسی فقیری ہم سے تو ایسی فقیری کیا کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں. تو یہ تو تماشا دیکھنے سے بھی آگے آگے تماشا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس جواد نقوی کو جواب نہیں دے سکتے تھے، اس سیفی علی ملونہ کو جواب نہیں دے سکتے تھے، تو کم از کم جواب دینے والے کے خلاف تو نہ بھونکتے. یہ تو خود تماشا کرنا شروع ہو گئے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، اس طرح سب. یہ اڑتی اسمبلیوں پر ایک یہ بھی نحوست ہے کہ یہاں بیٹھ کر ان بغیرتوں نے ہمارے خلاف وہ قرارداد منظور کی کہ جو ہمارا جہاد تھا، اور بغیرت پیروں نے اس پر پھر قراردادیں اس کے خلاف منظور کروائیں. ہمیں تو جیل بھی اللہ کے فضل سے ایک رحمت کا سندیشہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہم سے تو ایسی فقیری نہیں ہوتی کہ عقائد متواترہ اسلامیہ پر ایسے حملوں کے وقت خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھا کریں، اور ہم ایسے فقر سے بھی ہزار دل سے بیزار ہیں جو عین مداہنت اور بے غیرتی ہو. ایسا فقر کہ عقائد پہ حملے ہو رہے ہوں اور سجادہ نشین صاحب ہاتھ چموا رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں. روزانہ حملے ہو رہے ہیں، پیر صاحب بس صرف نذرانوں کی طرف ہیں، محتمم صاحب، ناظم اعلیٰ صاحب، خطیب صاحب. تو میں اس کو بے غیرتی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بے غیرتی ہے. ان کی اقتداء میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسی بے غیرتی کے دروازے بند کیے جائیں. اور یہاں آپ فرماتے ہیں مرزا قادیانی سے مقابلہ کے وقت بھی بعض مہربانوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں جانتے اعتراض کیا کہ فقراء کا کام بحث مباحثہ نہیں. انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ جہاد اس شخص کے ساتھ ہے جس کے خیالات فاسدہ کی تیغ بے دریغ سے ملت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام برباد ہو رہی ہے. اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پیر صاحب ہیں، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کچھ نہ بولیں اس کے خلاف. تو یہ ہمارا مقصد ہے. آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، مگر اس کا دھواں انشاءاللہ قیامت تک نکلے گا، اس کی وجہ سے باطل کے خرمنوں سے کہ کیا تماشا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. دین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. 4 بلڈنگیں بنا کر ان سے 4 فارغ کر کے
یہ لے کے جانا ہے تم نے قبروں کے اندر؟ آج وقت ہے، توبہ کر لو، اپنی فکر کو صحیح کرو، اور صلح کلیت کی نانیاں دادیاں ان کو دفن کر دو، اور ایک نئے دور کا آغاز کرو۔ نئی جنریشن جو ہے اس کو اس فکر پر جو فقر غیور ہے لے کے چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔